ہاں ایک اہم سوال ٹیلی فون پہ کاظمی صاحب نے کیا کہ عید کا آپ نے کہا تھا قرآن میں عید، تو ہم وہاں تک آ گئے تھے اور وہاں سے مڑے تھے. دو وعدے ہوئے قرآن میں، وعدے کی آیتیں. ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا ہے وعدہ وعید، دونوں کے معنی ایک ہیں. جو وعدہ ہے وہ عید ہے، عید کے معنی وعدہ ہے. جس دن وعدہ ہو اس دن عید ہوتی ہے. ہائے ہائے بھئی غدیر کی عید کیوں ہے؟ وعدہ پورا ہوا. جس دن وعدہ ہوتا ہے اس دن بھی عید ہے، جس دن وعدہ پورا ہوتا ہے وہ بھی عید ہے. لیکن بعد میں انجیل میں، توریت میں، زبور میں معنی لکھے ہیں عید کے، کہ عید کس لیے عید قرار پائی، یعنی وعدے کا دن. اب جس دن وعدہ ہوگا اس دن عید ہوگی، لیکن جب وعدہ پورا ہوگا تو یہ بھی مقرر ہو گیا کہ وہ عید کبھی کبھی کنورٹ ہو جائے گی غم میں. یہ ایک فلسفہ ہے، بعد میں بیان کریں گے. انجیل نے کہا کہ عید اسے کہتے تھے کہ جب کسی پیغمبر سے اللہ یہ وعدہ لیتا تھا کہ تمہاری شہادت ہماری راہ میں ہوگی. جس دن شہادت کا وعدہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے عید. تقریر ختم ہو گئی. عید شروع اس لیے ہوئی کہ بچوں کے جو کپڑے آئے وہ آپ کو معلوم ہے کیوں آئے؟ اس دن کو عید قرار اس لیے دیا گیا کہ اسی دن محضر آیا تھا، دونوں بچوں کو دولہا بنایا گیا تھا. اس دن اللہ نے بچوں سے وعدہ لیا تھا کہ شہادت قبول ہے. وعدے کا دن عید قرار پایا، اس لیے وہ عید ہوتی ہے کہ حسن اور حسین نے وعدہ کر لیا تھا شہادت کا، اس لیے ہوتی ہے عید. لیکن جس دن وعدہ پورا ہوا وہ تھا عید کا دن، لیکن پھر وہ عید کا دن نہ رہا. عاشورہ پہلے عید کا دن تھا، کبھی کسی نبی نے اس دن بھی وعدہ کیا تھا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد اب عاشور کا دن عید کا دن نہ رہا، اس لیے کہ حسین نے اس دن وعدہ پورا کیا. اب وعدہ کس دن کا تھا؟ وعدہ کس دن کا تھا؟ وعدہ تھا 10 محرم کا. کیا کہا اللہ نے؟ اے حسین تمہیں سر کٹانا ہے 10 محرم عاشور کو. یہی تو وعدہ ہے نا، محرم کی 10 تاریخ. لیکن ہوا کیا؟ محرم کی 2 تاریخ کو حسین کا گھوڑا داخل ہوا وادی نینوا میں. اللہ سب کو زیارت کرائے، اور جو زیارت کرائے ہیں امام صادق علیہ السلام کا جو باغ ہے اس کے آگے فرات ہے، فرات کے سامنے ایک حجرہ بنا ہے جسے مقام امام زمانہ کہتے ہیں. وہ باغ جو ہے جب امام کربلا آتے تو وہیں ٹھہرتے تھے. کوئی پوچھتا کہ امام آپ یہاں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ تو کہتے اس راستے سے حسین داخل ہوئے تھے کربلا میں. ادھر سے گھوڑا سواری آئی تھی کربلا میں، اس لیے ہم یہاں ٹھہرتے. اور مقام امام زمانہ کیا ہے جو فرات کے کنارے، جس کی زیارت آپ کر چکی ہیں، جو لوگ کریں گے تو ذہن میں رکھ کے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی. یہ وہ مقام ہے جہاں گھوڑا چلتے چلتے رکا. تو جب امام زمانہ آتے تو وہاں ٹھہرتے تھے جہاں گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. گھوڑا کیوں رک گیا؟ گھوڑا اس لیے رک گیا کہ ایک بار حسین نے محسوس کیا کہ میری سواری کا گھوڑا رک گیا. اے اسب وفادار چلتا کیوں نہیں؟ ایک بار اس نے اشارہ کیا کہ میرے قدموں کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو رکاب پر ملک مقرب کا ہاتھ تھا. مڑ کر کہا کیسے آئے؟ کہ بات تو خیر درود و سلام کے. پروردگار یہ کہتا ہے حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی. وعدے کا دن یاد ہے؟ وعدہ گاہ آ گئی. حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی. کائنات میں اگر خدا کا پیغام آیا ہے تو سب کے پاس آیا ہے،
لیکن آدم سے خاتم تک جواب ایسا کسی نے نہیں دیا جیسا حسین نے دیا، اور یہ حسین کو حق تھا کہ اس سوال کا جواب صرف حسین دے سکتے تھے، کائنات میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اللہ کی بات کا۔ ایک بار ملک مقرب کو دیکھا کہ پروردگار کی خدمت میں حسین کا سلام عرض کرو اور جا کر یہ کہہ دو کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین وعدہ گاہ پہ 8 روز پہلے آ گیا۔ ایسا جواب کائنات میں کسی نے دیا ہے؟ وعدہ تو 10 محرم کا تھا، حسین تو 8 روز پہلے پہنچ گئے۔ اب میرے پاس تو لفظ نہیں ہیں کہ میں پڑھ سکوں کہ حسین 8 روز پہلے کیوں پہنچے، لیکن میں آپ کو راز بتا دوں کہ 8 روز پہلے کیوں پہنچے، اس لیے کہ کربلا کا نقشہ بنانا تھا حسین کو۔ یہ ایک راز ہے، لیکن ایک اور راز ہے۔ جب جنت البقیع سے چلے تھے تو ماں نے قبر سے آواز دی تھی، اے حسین ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو 8 روز پہلے اس لیے پہنچے کہ حسین کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ ماں پہنچ چکی ہے کربلا۔ اس سے بڑا جملہ آج میں 3 محرم کو کیا پڑھ سکتا؟ کربلا میں حسین کا داخلہ ہو چکا، کل سے یہاں بھی شہادتیں شروع ہو جائیں گی۔ سفر تمام ہوا، میرے مولا کا سفر تمام ہوا، بس اب کربلا ہے اور ذکر کربلا ہے اور عاشور کا ذکر ہے، اور کل سے دن ہے 4 محرم، اور اب عاشور تک آپ پر شہادتیں سنیں گے۔ یہ 2-4 جملے تبرکن ہم سے آج کی حد تک سن لیجئے۔ جگہ کو دیکھا، جگہ کا انتخاب کیا کہ عباس یہ جگہ مناسب، کہاں آقا یہ ترائی ہے، بچوں کا ساتھ ہے، پانی سے دور نہیں رہیں گے۔ ابھی قناتیں کھل رہی تھیں، خیمے لگنے والے تھے کہ لشکر آ گیا۔ حاکم کا حکم ہے کہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے حسین کو، یہاں حاکم کے خیمے لگیں گے، یہاں سے پسالار کے خیمے لگیں گے۔ عباس نے تلوار کھینچ لی، سینے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ عباس لڑنا نہیں میرے بھائی، اگر دریا کے کنارے تلوار چلی تو تاریخ یہی لکھے گی کہ کربلا کی لڑائی پانی پر ہوئی تھی، ہم چھوٹی سی چیز پہ نہیں لڑیں گے۔ اے عباس، جانے کس نے کہہ دیا زینب سے آپ کے بھائی عباس کو جلال آ گیا۔ آپ کو پتا ہے زینب نے فرزہ سے کیا کہلوایا؟ کہا تمہیں عباس جناب امیر کی قسم ہے واپس آؤ۔ ارے سکینہ میری گود میں ٹہل جائے گی اگر ابھی تلوار ناقوں کے سامنے چل گئی۔ ارے زینب کہہ دیں اور عباس نیام میں تلوار نہ رکھ لیں، سر کو جھکائے ہوئے، آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ شہزادی نے واپس آ کہا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، چلو چلو دھوپ میں وہاں خیمے لگا لیں گے۔ جگہ کا انتخاب تو حسین نے پہلے سے کیا ہوا تھا، وہ دور آج جہاں خیمے گاہ بنی ہے، جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو خیمے گاہ کی طرف جاتے ہیں، باب قبلہ کی طرف، وہ کبھی چٹیل میدان تھا، آج وہاں خیمے گاہ بن گجرے بنے، کل وہاں سایہ بھی نہیں تھا۔ ماں حسین کے خیمے لگ گئے، قناتیں گئی، ناکوں سے بیویاں اترنے لگی۔ اب کیا کروں میں، 2 ہی جملے تو رہ گئے۔ کہتے ہیں جب زینب کی سواری اتری اور عباس و علی اکبر نے شہزادی کو ناکے سے اتار کر ان کے خیمے میں پہنچایا تو اچانک جانے کیا بات ہوئی کہ زینب کی چادر تیز ہوا سے سر سے سرک گئی اور کاندھے پہ گر گئی، اور ایک بار ایک زرد غبار زمین کربلا سے اٹھا، ایک گرد زرد رنگ کی اٹھی اور وہ مٹی آ کے زینب کے سر پہ پڑی۔ بس اس واقعے کا ہونا تھا کہ زینب بے قرار ہو گئی کہ میرے بھائی حسین کو جلدی بلاؤ، میرے بھائی کو جلدی بلاؤ۔ حسین آئے کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا بھیا عجیب واقعہ ہوا، جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا میرے سر کی چادر گر گئی اور یہ زرد رنگ کا ایک غبار آندھی کا اٹھا میرے سر پہ چھا گیا۔ کہا زینب خاک کربلا نے استقبال کیا۔
کہا بھیا سمجھی نہیں؟ کہا سمجھو زینب، چونکہ چادر ہوا سے اتر گئی تو زمین کربلا نے سایہ کر لیا، تمہارا پردہ گرد کربلا نے کر لیا، اب اس سے زیادہ حسین کیا کہتے۔ دن گزر گیا، جب رات آئی تو زینب کے سمجھ میں سب کچھ آ گیا، اس لیے کہ ایک بار خیمے کے پیچھے سے رونے کی صدا آئی، دور سے کہیں سے صدا آئی، جیسے دور کوئی رو رہا ہے۔ بس اب زینب سمجھ گئی، کہا بھیا میں سمجھ گئی، یہ رونے کی آواز کس کی ہے، میں سمجھ گئی۔ زینب نے جو یہ کہا تو حسین اٹھے، کچھ جواب نہیں دیا۔ ایک بار پردہ الٹ کر، رات بھیگ رہی تھی، کافی تاریک رات تھی، حسین باہر نکل آئے، دیکھا سناٹا ہے، لشکر یزید میں بھی سناٹا ہے، حسین میدان کربلا کی طرف تنہا آہستہ آہستہ چلے اور دور تک نکلتے چلے گئے، خیمے گاہ سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور چلے تھے، ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ بغیر مڑے کا کون؟ کعب کا خادم ہلال بن نافع۔ کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہ زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں تنہا جا رہا تھا، ہم حفاظت کے لیے آ گئے۔ ہلال بڑی حفاظت کر رہے ہو حسین کی، عاشور کو آؤ گے کیا عصر کے وقت؟ ہو گئی تقریر، آخری جملے۔ کہا اچھا ہلال آ گئے تو آؤ۔ ہلال کہتے میرے ہاتھ کو تھام لیا، آگے بڑھتے گئے، ایک جگہ رکے، کہا ہلال پہچان لو یہ جگہ ہے، یہاں حبیب کا لاشا گرے گا۔ آگے بڑھے، کہا یہاں جوہر قین گریں گے۔ آگے بڑھے، کہا یہاں مسلم ابن اوسجہ گریں گے۔ ارے حسین کا دل تو دیکھیے۔ ایک بار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا ذرا اس جگہ کو پہچانو، میرا 14 سال کا بھتیجا یہاں پامال ہو جائے گا۔ کچھ دور آگے بڑھے، کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 18 سال والا پرچی کھا کے گرے گا۔ کچھ دور آگے بڑھے، کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں ہم ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کر آئیں گے، پانی مانگیں گے، اشقیاء پانی تو نہ دیں گے، ایک تیر آئے گا۔ ہلال کہتے ہیں کچھ دور آگے بڑھے، جب کچھ دور آگے بڑھے تو ایک نشیب سا آ گیا، تو مجھ سے کہنے لگے ہلال بس اب یہیں رک جاؤ، اب آگے نہ بڑھنا۔ چونکہ آقا کا حکم تھا، ہلال کہتے ہیں میں رک گیا، لیکن میں نے اپنے کان ادھر لگائے رکھے جدھر حسین جا رہے تھے کہ قدموں کی چاپ سنائی دے۔ حسین نشیب میں اترنے لگے۔ تقریر کا آخری جملہ، ہلال کہتے ہیں بس ایک بار میرے کان میں آواز آئی کہ نشیب میں جا کر حسین کی یہ آواز آئی، اماں حسین آ گیا، اے اماں حسین آ گیا۔ تو ہلال کہتے میں نے صاف جواب میں سنا کہ جواب آیا، حسین زہرا پہلے آ گئی اور مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہے۔ ہلال یا تیرے گلے پر خنجر چلے گا اور زہرا کی گود